نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میرے بھائیو دوستو، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. ایک بھائی نے یوٹیوب پر سوال کیا ہے، ملک محسن نے. بھائی میرا ایک سوال ہے تراویح کے متعلق کہ تراویح میں ہمیں قرآن پاک کی سمجھ تو نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہے ہم 8 رکعتیں نماز پڑھ لیں اور سو جائیں، اور پھر صبح تہجد کی نماز پڑھ کر زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. تو آپ کے پاس ایسا کوئی نسخہ یا ایسا کوئی عمل کلام، وغیرہ. کوئی چیز ہے جس سے ہم وسوسے دور کر سکیں؟ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے سوال جو ہے سماعت فرمایا ہے کہ بھائی جان نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کے اندر جو ہمیں خیالات وغیرہ آتے ہیں، ہم ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ بات عرف عام کے اندر عام ہے کہ فرض نماز، اگر فرض نماز ہی ہونا، فرض نماز کے اندر بھی یہ خیالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو ان سے بندہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. ان کا طریقہ ائمہ کرام نے بتایا ہے کہ جب آدمی کو نماز کے اندر خیال وغیرہ آ رہے ہوں، کسی چیز کے بھی خیال وغیرہ آ رہے ہوں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ آدمی، وہ شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور امام قرات کر رہا ہوتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے جس کو خیال وغیرہ آ رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کو دبائے، یعنی اپنے ناف پہ زور دے. جہاں پر انہوں نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، مثال کو ایسے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، تو ایسے ناف پہ زور دینا ہے. جب وہ ناف پہ زور دے گا اس کی توجہ واپس لوٹ آئے گی. نمبر 2، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے سجدے والی جگہ کو دیکھنا چاہیے. تو اس سے جو ہے نا خیال جو ہے نا جو اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اس سے بھی زیادہ خیال آ رہے ہیں، اس سے بھی خیالات جو ہے نہیں ہٹ رہے، آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر رہے، تو ایسا کرے کہ جب نماز مکمل ہو جائے، باقی نماز رہتی ہے، تو درمیان میں جو آپ کو یعنی کہ ٹائم ملا ہے اس میں آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے کہ بائیں کندھے پر آپ نے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے بائیں کندھے پر پھونک مارنی ہے. یعنی کہ ایسے کرنا ہے، تھو تھو کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے تھوکنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے تھوک نہ نکلے، یعنی کہ کوئی پانی کے قطرات نہ نکلیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. یہ تب عمل کرنا ہے جب آپ کو بہت زیادہ خیال آ رہے ہوں یا آپ چھٹکارا نہ حاصل کر رہے ہوں. 3 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا پڑھنا ہے. یہ تسبیح پڑھنی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوسرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ان کا نام مینشن نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اذان کو دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ہم روزہ افطار کرتے ہیں. تو کیا ہمیں روزے کے لیے ٹائم دیکھنا چاہیے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے آپ جواب عنایت فرمائیں. جی ہاں بھائی، جیسا کہ آپ نے دوسرا سوال سماعت فرمایا ہے، تو پہلے سوال کا ہم نے جواب دے دیا. اب دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے ہے کہ بھائی نے کیا ہے. سوال یہ تھا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں یا افطار کرتے ہیں تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، گویا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا افطار کرتے ہیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزے رکھنے کا بھی ٹائم ہے اور افطار کرنے کا بھی ٹائم ہے. ٹائم پر ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ٹائم پر بھی ہم نے روزے کو افطار کرنا ہے. جیسا کہ ڈی جی خان کے اندر جو روزے کا رکھنے کا جو ٹائم ہے، کل کا جو ٹائم تھا وہ تھا 4:53 پہ جو ہے روزہ بند ہو رہا تھا، اور جو افطاری تھی ڈی جی خان کے اندر روزے کی وہ تھی 6:34 پر. تو ہم نے 6:34 پہ روزہ افطار کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اذان ہوگی تو روزہ افطار کریں گے، کیونکہ اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ روزہ کے لیے. تو آپ نے احتیاط کرنا ہے، آئندہ جب ہی روزے کا ٹائم ختم ہو جائے تو فوراً ہی اس کو بند کر دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ بند کریں گے،
اور جب ہی آپ روزہ افطار کریں تو اس کو ٹائم پر افطار کرنا چاہیے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب بھی روزے افطار کا ٹائم ہو فوراً ہی آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔